آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں. نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے. نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہیں, نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے, بعض اوقات نکاح سنت ہے, بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے, بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے. 4 صورتیں بتائیں میں نے, فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, اور حرام بھی ہے, مکروہ بھی ہے. وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کیسے؟ ایک مرد ہے, نوجوان ہے, اور اس کی عمر ہو گئی, گناہ سے بچ نہیں پاتا, اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا, اور طاقت و استطاعت ہے نکاح کرنے کی, تو اب نکاح سنت نہیں میرے عزیز, اب فرض ہو گیا. نکاح فرض ہو گیا, اب گناہ سے بچ نہیں پاتا اور طاقت و استطاعت ہے تو فرض ہو گیا نکاح اس پر. دوسری کیٹیگری ہے سنت کی. وہ کب؟ اس وقت کہ ہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نان و نفقہ دے سکتا ہے, اس صورت میں اس کے لیے نکاح سنت ہے, کر لے ثواب ہے. اب ایک صورت ایسی ہے کہ اب مرد ایسا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتا, نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نان و نفقہ دینے کی بھی نہیں ہے, تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا, اسے برباد کر ڈالے گا, اس کی زوجیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا, تو اس مرد پر نکاح حرام. اس مرد کو انین بھی کہتے ہیں, یا آپ اپنی زبان میں نامردی کہہ لیں. یہ کمزوری ہے اگر اس کے اندر, تو نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. چوتھا ایک درجہ میں نے بتایا مکروہ, یعنی طاقت و قوت تو ہے, اس کی حقوق زوجیت جو عورت کے ہیں وہ تو ادا کر سکتا ہے, لیکن کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں, گھر دینے تک کی طاقت نہیں ہے, اس کو نان و نفقہ نہیں دے سکتا. تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. یعنی لے تو لیا نکاح میں, رات بھی گزار لیا, لیکن کھلا بھی نہیں رہا ہے, پلا بھی نہیں رہا ہے, تو دونوں مصیبت میں پڑ گئے, تو مکروہ ہے. تو بہرحال مکروہ اور حرام کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا, سنت اور فرض کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا. یہ چاروں کیٹیگری, یہ کس کے لیے؟ ایک نکاح کرنے والے کے لیے, ایک نکاح کرنے والے کے. ہاں, اب ایک نکاح کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا, تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں میرے عزیزو. بہرحال اب میں نے جو بات عرض کی تھی وہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو یہ اختیار ہے, صلح کر لیں جب معاملات انبن ہو جائیں. دیکھیں, میں جو کپلز ہیں ان کے لیے ضرور یہ بات کہوں گا, شادی شدہ لائف تقریباً سب ان حالات سے گزرتے رہتے ہیں. مرد حضرات اپنی عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں, عورتیں اپنے مردوں کی شکایت کرتی رہتی ہیں, سب کی لائف میں ہے. ہوتا کیا ہے, جب جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, تمہیں معلوم کہاں ہے کتنی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں, تقریباً سب کی زندگیوں میں یہ نشیب و فراز آتی ہیں. عورت کی فطرت ایسی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا, ٹوٹ جائے گی. پورا سیدھا کرنے کی. بہت سارے مرد یہ سوچتے ہیں کہ میری عورت فرشتے کی طرح ہونی چاہیے, فرشتے کی طرح ہونی چاہیے. ایسا بھی تو نہیں ہوگا, وہ بھی عورت ہے, انسان ہے, اس کی بعض خطاؤں پر تم پردہ پوشی کرو, درگزر. بہت اعلیٰ درجے کے اگر گناہ کر رہی ہے جیسے حرام اور کفر تک جانے کے مطلب تمہیں سختی کرنا حق بنتا ہے, لیکن صرف دال میں نمک کم تھا, چٹنی زیادہ ہو گئی, فلاں معاملات, روٹی آج نہیں بنی, ان معاملات میں گھر گرہستی کو ختم نہیں کیا جاتا. اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اخبار میں ہم نے یہ بھی تک پڑھا, ٹرکی میں ابھی ایک نیوز آئی تھی,
عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مقدمہ کر کے، کس بات پر جانتے ہیں؟ جج کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چمچ سے نہیں کھاتا۔ ان کے یہاں رواج ہے چمچ سے کھانے کا۔ عورت کہتی ہے بچپن سے ہم چمچ سے کھائیں، یہ چمچ سے نہیں کھاتا اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو طلاق، چمچ والی طلاق، یہ اس طرح کی بھی معاملات بہت سارے گھروں میں ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹے بات سے اور اس کو لمبی دور تک لے جاتے ہیں۔ شیطان یہ ہر ایک شادی شدہ زندگی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کی عورت زیادہ بولنے والی ہو تو تم یہ سوچتے ہو کہ میں خاموش بیٹھ کر کے ہار کیوں جاؤں، جواب پہ جواب دوں، اس کو شکست دے کر کے رہوں گا۔ اور جب زیادہ نہیں بن پاتی ہے تو گردن پکڑو، ایک دو تماچے لگاؤ اور اس کو ادھر ادھر مارو۔ یہی تو ہوتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی ہے، عورت یہ سوچتی ہے کہ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، کیا میں جاہل ہوں، تیرے ہر جواب دے سکتی ہوں۔ وہ بھی جواب دینا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، تمہیں معلوم نہیں یہ گھر ہے، جنگ کا میدان تھوڑی نہ ہے۔ دونوں لوگ نکاح کیے ہیں، نہ کہ جہاد کا کانٹریکٹ کیے ہیں۔ ایک دوسرے اٹھا کر کے، ہاں ان حالات میں دونوں کو ہی کہا گیا ہے، دو میں سے کوئی ایک عقل والا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کرے اور وہاں سے ہٹ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ تمہیں شیطان لڑا رہا تھا، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان مردود سے، اب اس کے بعد نبھانا پھر اللہ کی ذمہ ہے، تم ہٹ جاؤ وہاں سے۔ مجھے شاید اس سے قبل ایک بات میں نے عرض کیا تھا، ایک حکیم صاحب نے علاج بھی فرمایا تھا، بہت اچھی بات تھی کہ ایک صاحب روز لڑتے تھے، گھر سے جاتے ڈیوٹی کر کے، اور اندر جو میم صاحبہ تھیں ان کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز تھی، چلتی تو اتنی چلتی۔ ظاہر سی بات ہے نصیحت کتنی بھی ہم کریں لوگ یہ سوچتے ہیں سب ہاں یہ نصیحت ہی ہے سب، پھر بھی ہمارا گھر نہیں چلتا ہے۔ وہ حکیم صاحب ہے، انہوں نے بتایا ہے، ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کلائنٹ تھے، کہا روز جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس حکیم صاحب نے کہا میرے پاس اس کی دوا ہے، جھگڑے نہ ہو، وظیفہ نہیں، گولی ہے، دوا ہے۔ اس کی قیمت بھی بتائی، تقریباً 8-10 ہزار روپے کی یہ دوا ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، کرو گے تو یہ سب ختم ہو جائے، یہ نفسیاتی علاج ہے۔ تو یہ دوا حکیم صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کی